آج اس پاک محفل میں ہم حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کی عظمت اور شان میں قرآن مجید کی 300 آیات نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے بھی چچا زاد نہیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بھی چچا زاد نہیں ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے جب قرابت داری ہو تو اتنا دل کھول کے کوئی نہیں مانتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی صحبت نور نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اتنا منور کر دیا تھا کہ وہ سرکار کے عطا کردہ علم میں سے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ 300 آیات عظمت مولا کائنات میں اتری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آیت بھی کسی کی شان میں اترے تو بہت خوب، اور 300 آیات کا عنوان اگر مولا علی ہو تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کا نور ہوگا اس کے سینے میں مولا علی کا پیار بھی ضرور ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی قرآن کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کبھی علی سے جدا نہیں ہوتا، علی کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی ہر وقت پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا، گندے عقیدے والا کوئی علی کے قریب نہیں جا سکتا۔ قرآن سے فیض پانے کے لیے بھی بندے کا پاک ہونا ضروری ہے، علی سے فیض پانے کے لیے بھی بندے کا عقیدے کے لحاظ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو پاک ہوگا اس کا تعلق قرآن سے بھی ہوگا، علی سے بھی ہوگا۔ اور ایک دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یہ دونوں جدا نہیں ہوتے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف علی کا پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھ لینا، قرآن کو پوچھنا ہو تو علی سے پوچھ لینا۔ قرآن علی کی شان بتائے گا، علی قرآن کا مقام بتائے گا۔ تو مولا علی اور قرآن جدا نہیں ہوتے، قرآن علی سے سمجھو اور علی کو قرآن سے سمجھو۔ گویا قرآن تمہیں علی کا در دکھاتا ہے اور علی کی ذات تمہیں نور قرآن عطا کرتی ہے۔ مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا تھا اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ مجھ سے پوچھ لو، اور یہ رسول اللہ کے صحابہ میں سوائے مولا علی کے کسی اور کو اعزاز حاصل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھ لو مجھ سے، تم جس آیت کے بارے میں پوچھو گے یہ بھی بتا دوں گا نازل کب ہوئی، یہ بھی بتا دوں گا نازل کہاں ہوئی، یہ بھی بتا دوں گا موسم گرمی کا تھا کہ سردی کا تھا، یہ بھی بتا دوں گا سرکار سفر میں تھے یا وطن میں تھے، یہ بھی بتا دوں گا سرکار کسی پہاڑ پر جلوہ گر تھے یا نبی پاک علیہ السلام زمین پر جلوہ گر تھے، یہ بھی بتا دوں گا رات کے وقت آیت نازل ہوئی تھی یا دن کے وقت آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ دعویٰ سوائے مولا کائنات کے کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پورے قرآن کے بارے میں جہاں سے تم چاہو گے پوچھو گے میں ہر آیت کا بتا دوں گا، موسم بھی، وقت بھی، دن بھی اور اس کا شان نزول بھی۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کی بہادری بہت مشہور ہے۔ جب تک جناب ابو طالب دنیا میں رہے کوئی رسول اللہ علیہ السلام کی طرف تکلیف دہی کے اس انداز کو نہ اپنا سکا جو جناب ابو طالب کے جانے کے بعد لوگوں نے اپنایا۔ اور مولا کائنات نے میرے پاک نبی پر جس جرت کے ساتھ بہادر پہرا دیا، علی کی جرت نے کفار کو بٹھا دیا۔ آپ دیکھیں پہلی دفعہ جنگ ہوتی ہے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر، وہاں بھی مولا علی کی تلوار کی دھاک بیٹھی۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، وہاں بھی مولا کائنات کی تلوار کی دھاک ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوتا ہے، وہاں بھی مولا علی کی تلوار نے عمرو ابن عبد ود جیسے کافر کو مارا۔ اور جس موقع پر میرے پاک نبی نے فرمایا تھا لمبارزۃ علی یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، کہ علی کی میدان خندق والی جنگ میری ساری امت کے قیامت تک اعمال سے بہتر ہے۔ کسی کے اعمال اب مولا علی کے اس ایک جنگ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جس کی جنگ کے ایک بار کا یہ حال ہے اس پورے حیدر کرار کا حال کیا ہوگا؟
پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوتا ہے. خیبر تو سارا نام ہی مولا علی کے ہے. بے شک. خیبر کی ساری فتح مولا علی کے نام ہے. مولا کائنات نے وہ خیبر کا دروازہ اکھیڑا اور اس کو ڈھال بنا لیا. صرف ڈھال ہی نہیں بنایا بلکہ اپنی پشت پر اسے رکھ کر لشکر کو کہا چڑھ جاؤ قلعے پر اور جا کر فتح کر لو. تو حضرت مولا کائنات کے شان کو بیان کرتے ہوئے غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار نے فرمایا تھا کرار علی اتنا بہادر ہے کہ یہ جب آگے بڑھتا ہے دشمن کٹتا چلا جاتا ہے، علی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک انوکھی شان تھی. آپ زرہ سینے پر پہنتے تھے، پیچھے کی طرف نہیں پہنتے تھے، حالانکہ زرہ آگے پیچھے دونوں سائڈوں پہ ہوتی ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور آپ عجیب جنگجو ہیں کہ آپ صرف سینے پہ زرہ پہنتے ہیں اور آپ پیٹھ پہ نہیں پہنتے. مولا کائنات نے فرمایا خدا وہ دن ہی نہ لائے کہ دشمن علی کی پیٹھ دیکھے. خدا وہ دن ہی نہ لائے کہ دشمن علی کی پیٹھ دیکھے. کسی کو جرت نہ تھی کہ مولا کائنات کرم اللہ وجل. اور یہ اعزاز ہے آپ کا. بیگانے بھی مانتے تھے، اپنے بھی مانتے تھے کہ جو علی کے مقابلے میں آیا ہے وہ بچا نہیں ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں اور آپ کے صحابہ میں یہ صرف اعزاز مولا علی کا ہے کہ جنگ زمین پہ کرتے ہیں، نعرے جنت میں لگتے ہیں اور لڑتے یہاں ہیں، داد دینے جبرائیل آتے ہیں اور لڑتے مولا علی ہیں اور ان کی لڑائی کی تعریف مدینے کے تاجدار کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں دشمن کو بھی اس طرح سے جرت نہ ہوئی کہ آپ پر وار کرے. وار کیا تو نماز میں، کیونکہ اس کو پتا تھا مولا علی جب نماز پڑھتے ہیں یہ وہ نماز تھوڑی ہوتی ہے جس میں ادھر ادھر دیکھا جائے. مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کبھی آپ نے خدا کا دیدار کیا ہے؟ فرمایا میں تو اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا کو دیکھنا نہیں. میں تو اس خدا کو سجدہ کرتا ہوں جس کا دیدار کرتا ہوں. اب ان کو پتا تھا کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم چل رہے ہوں تو کسی بزدل کی جرت کہاں کہ وہ علی پہ حملہ کر سکے. میدان میں کسی بزدل کی جرت کہاں کہ وہ علی پہ حملہ کر سکے. نماز کے وقت کو اس لیے چنا گیا کہ مولا کائنات نماز میں کھڑے ہوں گے، وہ جمال خدا کے دیدار میں غرق ہوں گے، ہم اپنا کام کر لیں گے. اس لیے کہ اگر علی نماز میں نہ ہو تو جتنا بڑے سے بڑا کوئی طاقتور ہو نہ علی پہ حملہ آور ہو سکتا ہے نہ علی کے سامنے ٹک سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور مجھے بہت خوبصورت شعر کا یہ ایک مصرع ہے ان کا، وہی پڑھنے لگا ہوں، پہلے والا نہیں پڑھنے لگا، وہ بھی آپ کا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولا کائنات کے بارے میں کہتے ہیں پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. یہ اتنا مشکل ترین جملہ ہے، یہ اگر امام احمد رضا نے نہ کہا ہوتا تو شاید کسی نے کہا ہی نہ جاتا. وہ کہتے ہیں علی کے ہاتھوں میں خدا کی قدرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں. اب میں اس کو ذرا اور شاندار انداز میں کہتا ہوں حضرت مولا کائنات کے ہاتھ اللہ کی طاقت کے مظہر ہے. شیر خدا جب حملہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مالک نے اپنی طاقت کا پرتاؤ علی میں رکھ دیا ہے. علی کے حملے سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا. حضور سیدنا مولا مرتضی علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعزازات عطا فرمائے ہیں. ان میں سے یہ اعزاز بطور خاص لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں چھیننے کی، پر علی سے کون چھین سکتا ہے. جب مولا کائنات کی بارگاہ میں مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے تھے، آپ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا. مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. شیخ محقق یہاں بڑی خوبصورت بات رکھتے ہیں، فرمایا علی تیرا بھائی میں کسی کو کیوں بناؤں؟ تجھ سے کسی کی مناسبت ہوتی تو بناتا، تجھ سے کسی کی مناسبت ہوتی تو بناتا. تیری مناسبت ہے مجھ سے، میں تجھ سے، تو مجھ سے. میں کہہ رہا ہوں انتا فی الدنیا والآخرہ. باقیوں کو باقیوں کا بھائی بنا دیا، علی کو نبی نے اپنا بھائی بننے کے لیے رکھ لیا. تو یہ مولا کائنات کا اعزاز ہے. اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تمہیں اجازت ہے لوگوں کو کہا کرو میں رسول اللہ کا بھائی ہوں. تمہارے علاوہ کوئی اور دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہی ہوگا. میں علی کا بھائی ہوں اور علی میرا بھائی ہے. تو یہ مولا کائنات کا، میں نے اگلے دن بھی کہا تھا، سیرت ابن ہشام والے نے خوبصورت جملہ لکھا ہے اور وہ جملہ جب ہم پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جس نبی کا کوئی شریک نہیں ہے علی اس کا بھائی ہے. اور آگے انہوں نے جملہ لکھا ہے کیا کہنا ہے ان دو بھائیوں کا.
نبیوں میں مصطفیٰ کا جواب نہیں، ولیوں میں مولا مرتضیٰ کا جواب جواب نہیں، نہیں۔ واہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ میں قبلہ بخاری صاحب کی خدمت میں بغیر وقت ضائع کیے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی۔ الحمدللہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يومئذ تحدث أخبارها آمنت بالله وصدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واجب الاحترام معززین مہمانان گرامی سامعین و حاضرین حضرات، حضرت قبلہ فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ اہل سنت شاہ سوار میدان خطابت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب بیان فرما رہے تھے اور ہم ذوق لے رہے تھے، اور میرا ارادہ اسی لیے میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ میں تقریر نہیں کر سکتا اور آپ تقریر فرمائیں، کیونکہ ایک تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دوسرا بیمار ہوں۔ بہرحال اب حضرت نے اعلان فرما دیا، میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک تو بھائی اتنے بڑے خطیب کے بعد کچھ بیان کرنا یہ کچھ عجیب ہی معلوم ہوتا ہے، مجھے کوئی خطیب عجیب نہیں کہنا شروع کر۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ چھوٹی سی تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، میں اس گھر والوں کو، ہمارے پیارے بھی ہیں محترم بھی ہیں اقبال صاحب مغل صاحب اور ان کے تمام برادران اور افراد خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ آج اپنے گھر میں مولا کائنات جن کی محبت ہی ایمان ہے، بے شک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے مومن ہی علی سے محبت ہے، بے شک اور جو علی سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے۔ منافق۔ اور پھر محبت کی تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ من احب شیئا اکثر، جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر ہے، اکثر اسی کا ذکر۔ اور انہوں نے تو مولا کائنات کے ذکر کی محفل سجائی ہے، اگر کسی ولی کے ذکر کی محفل ہو تو اٹھنے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور ان محفلوں کو ہمارے آقا نے جنت کا باغ قرار دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اولیاء تو سارے مولا کائنات کے در سے ولایت کی خیرات لینے والے، علی پاک تو تمام اولیاء کے پیر ہیں، جہاں ان کے مریدین کا ذکر ہو اور اللہ بخشش کی خیرات فرمائے تو بتاؤ جہاں پیر کا ذکر ہوگا سبحان اللہ۔ اور پھر جناب بندہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، واہ، اللہ نے جنات اور انسانوں کو پیدا عبادت کے لیے کیا،
سبحان اللہ. اگر ہم ذکر علی کریں اور محبت علی کی باتیں کریں، ان کی فضیلت کی باتیں سنائیں، تو یوں سمجھو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں. تو حضرات محترم، اب آپ دیکھیں کہ بھائی قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں یہ ہے کہ یوم ذن تحدث اخبار، یہ زمین جو ہے نا، پوری زمین قیامت کے دن، قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، قیامت کے دن جو کچھ زمین پہ ہوا ہے یہ ساری خبریں دے گی اللہ کی بات. اس وقت زمین بتائے گا نیکی ہوئی ہے نیکی بتائے گا، گناہ ہوا ہے گناہ بتائے گا، جو ظلم ہوا ہے ظلم بتائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی نے اللہ کے پیاروں کی گستاخی کی اور زمین بتائے کہ مولا فلاں دن تیری وہ محبوبہ بندی جو دنیا کی تمام جنتی بیویوں کی سردار تھی، فلاں نے اس کی شان میں یہ گستاخی کی، بتاؤ پھر ملعون کا حال کیا ہوگا، اس پر عذاب کتنا نازل ہوگا. اور جب یہ زمین خبر دے گی کہ مولا تیرے محبوب کے غلام اور مولا کائنات کے محب نے اپنے گھر میں علی پاک کی محفل سجائی تھی اور ایک عظیم خطیب نے وہاں خطاب کیا جن کے خطاب نے ہم سب کو تڑپا کے رکھ دیا، تو جناب بتاؤ پھر اس دن ان کا حال کیا ہوگا، ان کو انعام کتنا ملے گا، ان پہ کرم کتنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ پاک محفل ہے نا، اس محفل کے وسیلے سے آج اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کا نام لیا جائے، سب کا نام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت فرشتوں کی پیدا فرمائی ہے جس کی ڈیوٹی ہے محفلیں تلاش کرنا. اور جب وہ محفل تلاش کرتے ہیں تو پھر ایک فرشتہ دوسروں کہتا ہے ہلموا الی ھذا، دوڑ کے آؤ، مل گئی ہے محفل. یہ نہیں ہے کہ اتنا کثیر اجتماع ہو تو محفل ہے، ورنہ نہیں، ایک بیان کرنے والا ہو، ایک سننے والا، وہ بھی ہو. یہ محفل ہے، فرشتے کھڑے رہیں گے. جب محفل ختم ہوگی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. رب فرمائے گا من این جئتم، ہم غور کیجیے، اللہ فرمائے گا من این جئتم، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ رب کو نہیں پتا کہاں سے آئے. اللہ عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کل شیء بصیر نہیں ہے، اس کی نگاہ الوہیت سے تو چھپا ہوا کچھ نہیں. پھر بے نیاز پوچھتا کیوں ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ ماں پوچھنے کا سبب یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہو جائے نا، جو پیاری لگے، اس کا نام سننا بھی پیارا لگتا ہے. میں جہاں میرے علی کا ذکر ہو رہا تھا، آج وہ گھر مجھے پیارا لگتا ہے، وہ علاقہ پیارا لگتا ہے، اس لیے نام لو کہ فلاں علاقے سے فلاں کے گھر سے ہم آ رہے ہیں. اور جناب بندہ پھر یہ بھی بتائیں گے کہ فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا. رب فرمائے گا، بہت لمبی حدیث فرمائے گا اللہ تعالیٰ مانگتے کیا تھے؟ مولا تجھ سے بخشش مانگتے تھے. فرمائے گا اچھا تم گواہ ہو جاؤ، جتنے بھی اس محفل میں تھے میں نے سب کو بخشا. اب فرشتے کہیں گے کچھ تو محفل کے لیے آئے تھے اور کچھ اور نیتیں لے کے آئے تھے، مولا تو نے سب کو. فرمایا جو بھی نیت لے کے آئے تھے بیٹھے کن کے پاس؟ فرمایا بیٹھے تو ان کے پاس تھے جو ذکر علی سننے کے لیے آئے تھے. فرمایا لا نشکا بہم جلیسہم، ان کے پاس جو بیٹھ گیا ہم نے اس کو سنا. یہ کتنی کرم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان بانیان محفل پہ کرم فرمایا اور ہم پہ بھی کرم فرمایا کہ ہم آ گئے سننے سنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. وآخر دعوانا پھر میں کروں اور یہ ٹائم کرے حاضر کرو. میں تو تمہارے